اس ویڈیو میں مضمون اسکول ورسز ایجوکیشن کے بقیہ حصے کو مکمل کیا جائے گا۔ تو چلیے مل کر پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ بھی ساتھ ساتھ پڑھیے۔ واٹ از دا پوائنٹ آف اسکول بسائڈس اٹینڈنس؟ تو اس مضمون میں جیسے کہ جو مصنف ہیں وہ ایک طرح سے تنقید کر رہے ہیں اسکول کے نظام پر، اور انہوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ تعلیم جو ہے دراصل وہ ایک بالکل ہی الگ چیز ہوتی ہے، جبکہ اسکولوں کا جو نظام ہے وہ غلط انداز میں اس طرح سے چلایا جا رہا ہوتا ہے کہ بچے وہاں کچھ ایسی باتیں سیکھ لیتے ہیں جو انہیں نہیں سیکھنی چاہیے، یا پھر ان کو وہ کچھ نہیں سکھایا جاتا جو کہ دراصل ان کی ضرورت ہے یا انہیں آگے چل کر زندگی میں کام آنا ہے۔ تو یہاں یہ بات ہو رہی ہے کہ واٹ از دا پوائنٹ آف اسکول بسائڈس اٹینڈنس، یعنی اسکول جو ہے اس کا کیا مقصد ہے ما سوائے اس کے کہ صرف وہاں پر حاضری لگائی جائے، یعنی بچے آ کر وہاں بس حاضر ہو جائیں، اور تو اس کا کوئی خاص کام دکھائی نہیں دیتا۔ دا چائلڈ ونڈرز، تو بچہ جو ہے ایک جب وہ بنیادی تعلیم حاصل کر رہا ہوتا ہے اس پر وہ فوکس کر کے بات کر رہے ہیں یہاں پر، کہ وہ یہ سوچتا ہے، یعنی جب وہ سارا نظام دیکھ لیتا ہے اسکول کا تو پھر اسے یہ خیال آتا ہے کہ یہاں اسکول آنے کا کیا فائدہ، یہاں تو محض میں صرف ایک طرح سے خانہ پوری کرنے آ رہا ہوں یا حاضری لگانے آ رہا ہوں۔ ایز دی اینڈ آف دا فرسٹ فارمل اسٹیج آف ایجوکیشن اپروچز، اور پھر جب پہلا جو مرحلہ ہوتا ہے تعلیم کا اس کا جب آخری حصہ قریب آ رہا ہوتا ہے، اپروچز یعنی قریب آنا، اسکول آنسر دس کوشچن، تو اسکول اس سوال کا بھی جواب دے دیتا ہے۔ دا پوائنٹ از ٹو equip the child to enter college، تو وہاں مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو بچہ ہے اسے کالج میں داخل ہونے کے لیے ایک طرح سے تیار کیا جائے۔ چلڈرن who have been taught they are smart have no difficulty، یعنی جن بچوں کو یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ وہ بڑے ہوشیار ہیں یا سمجھدار ہیں، انہیں تو کوئی مسئلہ درپیش نہیں آتا۔ they have been happily telling testers what they want to hear for 12 years، جیسے کہ یہ وہ بچے ہوتے ہیں جو کہ خوشی خوشی اپنے جو ٹیسٹ کرنے والے ہیں ان کو وہ سب کچھ ہی بتاتے ہیں جو کہ وہ سننا چاہ رہے ہوتے ہیں 12 سال تک، یعنی یہ عمل جاری رہا ہوتا ہے۔ being artist at telling testers what they want to hear، یعنی ایک طرح کے وہ اس فن کے ماہر ہو جاتے ہیں کہ کس طرح سے ٹیسٹ کرنے والوں کو وہی کچھ لکھ کے دینا ہے، بتانا ہے یا سنانا ہے جو کہ وہ سننا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ they are admitted to college they are admitted to college joyously، تو پھر انہیں بڑے خوشی خوشی کالج میں داخلہ مل جاتا ہے، داخلہ وہ حاصل کر لیتے ہیں۔ where they promptly learn that they are the hope of America، جیسے کہ یہ مصنف جو ہیں ان کا تعلق امریکہ سے ہے تو اسی حوالے سے وہ بات کر رہے ہیں کہ پھر جب انہیں کالج میں داخل کر دیا جاتا ہے تو وہاں بھی وہ فوری طور پر یہ سیکھ لیتے ہیں کہ امریکہ کی امید انہی سے وابستہ ہے، جس کا مطلب ہوا کہ وہی امریکہ کا مستقبل ہیں یا امریکہ کا مستقبل ان کے ہاتھوں میں ہے۔ Children whose education has been limited to adjusting themselves to their school's low estimates of them، یعنی وہ بچے کہ جن کی تعلیم محدود رہتی ہے اس وجہ سے کہ وہ ایک طرح سے اسکول کا جو ماحول ہوتا ہے یا جو اس کا وہ جو نظام ہے اس میں وہ ایک طرح سے خود کو ایڈجسٹ، یعنی کہ ایک طرح سے انہیں دقت پیش آتی ہے وہاں اسکول کے ماحول میں سیٹ ہونے میں، جیسے کہ ان کے معیار کو ایک طرح سے کمتر سمجھا جاتا ہے، یعنی ایسے بچے کہ جن کو اتنی اہمیت نہیں ملتی اسکول میں کے ماحول کے اندر، یا وہ اچھا وہاں پر نہیں کر پاتے اپنے تعلیم وغیرہ کے لحاظ سے، اور اسکول ان میں ایک طرح کا یہ احساس پیدا کرتا ہے کہ ان کی کوئی خاص وقت نہیں ہے، ان کا جو درجہ ہے وہ بہت کم ہے، لو ایسٹیمیٹ سے یہ مراد ہے۔ تو پھر ایسے جو بچے ہوتے ہیں ان سے متعلق بات ہو رہی ہے، they are admitted to less joyous colleges which in some cases may teach them to read، تو پھر انہیں ایسے کالجوں میں داخل کیا جاتا ہے جہاں اتنا کوئی خوش رہنے کا ماحول نہیں ہوتا،
یا یوں کہہ لیں کہ وہ اتنا کوئی پسندیدہ ماحول نہیں ہوتا ان کی مرضی کے مطابق. زیادہ کچھ ایسے ایسے یعنی کالجز ہوتے ہیں یا ایسے مواقع بچوں کو ملتے ہیں آگے جو اس طرح سے جنہیں کہ ایڈجسٹ کرنے میں مشکل پیش آئی ہوتی ہے اسکول کے لیول پر، پھر کالج بھی ان کو ویسا ہی ملتا ہے جو کہ شاید انہیں پڑھنے کی جو اسکل ہے وہ سکھاتا ہے، یعنی بالآخر پھر وہاں جا کر شاید وہ کچھ پڑھنا سیکھ لیتے ہیں. ایٹ دس اسٹیج آف ایجوکیشن، یعنی تعلیم کا یہ جو دور ہے یعنی کالج کا جو دور ہے، a fresh question arises for everyone. ایک نیا سوال جنم لیتا ہے سب کے لیے. if the point of lower education was to get into college، کہ اگر کم تر تعلیم کے ساتھ کالج میں داخلہ حاصل کرنا مین جو ہے وہ مقصد تھا، واٹ از دا پوائنٹ آف کالج، تو پھر کالج کا کیا مقصد ہے. دی آنسر از سون لرنڈ، اور پھر جلد ہی اس کا بھی جواب بچے سیکھ لیتے ہیں یا اسٹوڈنٹس سیکھ لیتے ہیں. دا پوائنٹ آف کالج از ٹو پریپیئر دا اسٹوڈنٹ، یعنی کالج کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ اسے جو طالب علم ہے اسے تیار کیا جائے، نو لانگر اے چائلڈ ناؤ، جو کہ اب بچہ نہیں رہا، ٹو گیٹ انٹو گریجویٹ اسکول، کہ اب وہ پھر مزید آگے گریجویٹ اسکول میں داخلہ حاصل کر پائے. یعنی مقصد جو ہے وہ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک لیول یا ادارے کو عبور کرنے کے بعد جو اگلا ادارہ ہے اس تک پہنچنا محض مقصد رہ گیا ہے. یعنی تعلیم کا جو اصل مقصد ہے اس سے اسکول کا جو نظام ہے، کالج کا نظام، وہ ہٹ چکا ہے. In college, the student learns that it is no longer enough simply to tell the testers what they want to hear. تو کالج میں اب طالب علم یہ سیکھتے ہیں کہ اب اتنا ہی صرف کافی نہیں رہا کہ جو ٹیسٹر ہیں یعنی جو ان سے امتحان لیتے ہیں ان کو وہی کچھ بتایا جائے جو کہ وہ سننا چاہتے ہیں. مینی آر ٹیسٹڈ فار گریجویٹ اسکول، بہت سے ان میں جو ہے گریجویٹ اسکول کے لیے ان کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے. فیو آر ایڈمیٹڈ، اور پھر چند ایک کو گریجویٹ اسکول میں ایڈمٹ کیا جاتا ہے. یعنی کالج سے آگے چل کر جو ہائر اسٹڈیز جنہیں کہتے ہیں ان کے لیے پھر ہر کوئی جس طرح اسکول کے لیول پر جب کالج کے لیول پر جانے کی بات ہوئی تو وہاں یہ بتایا گیا تھا کہ تقریباً سبھی بچوں کو ایک طرح سے پروموٹ کر دیا جاتا ہے جو ٹیسٹوں میں اچھا پرفارم کرتے رہے ہوں انہیں اچھے کالجوں میں داخلہ مل جاتا ہے، اور جو نہ کرتے رہے ہوں وہ ذرا کم تر کالجوں میں جاتے ہیں. لیکن یہاں اب معاملہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ مینی آر ٹیسٹڈ فار گریجویٹ اسکول. جب گریجویٹ اسکول کی باری آتی ہے تو وہاں پھر انہیں جا کر احساس ہوتا ہے یا پتہ چلتا ہے اس حقیقت کا کہ محض وہی کچھ نہیں لکھنا جو کہ ٹیسٹر سننا چاہ رہے ہوں، بلکہ وہاں کچھ اس طرح سے کارکردگی کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے کہ جو آپ کو گریجویٹ اسکول کے قابل بنائے. چونکہ وہاں اب ہر ایک کو پروموٹ نہیں کیا جاتا، بہت کم لوگوں کو اس میں داخلہ دیا جاتا ہے. Those excluded may be denied valuable certificates to prosper in medicine. یعنی جن اسٹوڈنٹس کو گریجویٹ اسکول میں داخلہ نہیں ملتا، جیسے کہ اس سے مراد ہے پروفیشنل اسکولز وغیرہ جس طرح سے میڈیکل کالج وغیرہ ہوتے ہیں، تو ان کو ڈینائڈ ویلیبل سرٹیفکیٹس ان کو نہیں دیے جاتے یا وہ محروم رہ جاتے ہیں ان قیمتی سندوں سے جو کہ ان کی یہ جو طب کا میدان ہے اس میں ترقی کے لیے چاہیے ہوتی ہیں، جیسے ڈاکٹر وغیرہ بنتے ہیں. ایٹ دا بار، یعنی اس سے مراد ہے جو وکالت کا پیشہ ہے وہاں بھی جو سندیں چاہیے ہوتے ہیں اس سے بھی وہ محروم رہ جاتے ہیں. ان دا کوپریٹ بورڈ روم، کوپریٹ بورڈ روم سے مراد ہے کسی بھی ادارے کا جو وہ کمرہ ہوتا ہے جہاں اس کے بورڈ آف ڈائریکٹرز وغیرہ جمع ہوتے ہیں، تو اس میں داخل ہونے سے بھی وہ محروم رہ جاتے ہیں. یعنی ایسی کوئی صنعت حاصل نہیں کر پاتے کہ وہ اس میں شامل ہونے کے قابل بن سکیں. The student learns that the race is to the cunning and often alas to the unprincipled. تو بالآخر جو طالب علم ہے اس سارے
پس منظر سے یہی سبق سیکھتے ہیں کہ اصل دوڑ جو ہے وہ چالاک اور بے اصول لوگوں کی ہے. یعنی ان اداروں تک پہنچنے کے لیے، ان سندوں کو حاصل کرنے کے لیے چالاک لوگ درکار ہوتے ہیں جن کو اصولوں وغیرہ کی بھی کوئی پرواہ نہ ہو. Thus, the student learns the importance of destroying competitors. تو طالب علم جو ہے وہ صرف یہ بات سیکھتا ہے، اہمیت سیکھتا ہے کہ کس طرح سے آپ کے مقابلے میں جو کمپیٹیٹرز کہتے ہیں، جو جن سے آپ کا مقابلہ چل رہا ہو، ان کو کس طرح سے آپ نے تباہ کرنا ہے یا پیچھے چھوڑنا ہے اور ان سے آگے نکلنا ہے. اینڈ emerges richly prepared to play his role in the great simmering melodrama of American life. اور پھر وہ طالب علم جو ہے ایک طرح سے ابھرتا ہے، پوری طرح سے وہ لیس ہوتا ہے، یعنی تیار ہوتا ہے کہ اپنا وہ کردار کس طرح سے ادا کرے گا اس بہت بڑے سے ابلتے ہوئے امریکی زندگی کے جذباتیت سے بھرپور ڈرامے کے اندر. یعنی پرجوش امریکی زندگی کا وہ پھر اس میں اپنا ایک کردار ادا کرنے کے لیے خود کو اچھی طرح سے تیار کر لیتا ہے. Afterwards, the former students' destiny fulfilled. فارمر یعنی پچھلے جو اسٹوڈنٹس جن کی بات ہو رہی تھی، یعنی اس سے مراد وہ اسٹوڈنٹس ہیں جن کو کہ آگے گریجویٹ اسکولز وغیرہ میں داخلہ مل جاتا ہے، یعنی پروفیشنل ادارے جو ہوتے ہیں ڈاکٹری وغیرہ کے، جو اس میں اپنا یعنی داخلہ حاصل کر لیتے ہیں ایک طرح سے دنیا کی کا جو یہ جو پس منظر یا نظام چل رہا ہے اس کے مطابق وہ ایک طرح سے کامیاب ہو جاتے ہیں. تو ان کی زندگی کس طرح کی ہوتی ہے، یعنی ان کی وہ جو خواہش سب سے بڑی جو ہوتی ہے وہ پوری ہو چکی ہوتی ہے. His life rich with oriental carpets, rare porcelain and full bank accounts. تو دراصل مین مقصد اس کا کیا ہوتا ہے وہ بتایا جا رہا ہے، یا وہ اس دوڑ کا حصہ کیوں بنا ہوتا ہے. اسکولنگ کا جو نظام ہے اسے لے کر وہ چلا ہوتا ہے بجائے تعلیم کے اوپر فوکس کرنے کے. وہ ایک دوڑ کا حصہ کیوں بنا ہوتا ہے، اس کا بالآخر مقصد کیا ہوتا ہے، محض یہ کہ زندگی کی یہ جو آسائشیں ہیں انہیں حاصل کر سکے. جیسے کہ جب اس کا وہ مقصد حل ہو جاتا ہے تو اسے کیا ملتا ہے، اس کی زندگی جو ہوتی ہے اس میں یہ مشرقی قالین، یعنی اس سے مراد ہے زیب و زینت اور آرائش کا سامان گھروں میں جو رکھا جاتا ہے. پھر ریئر پورسلین، جیسے کہ یہ پورسلین کے برتن ہوتے ہیں جنہیں چینی کے برتن بھی کہتے ہیں. اور پھر اس کے علاوہ فل بینک اکاؤنٹس، اور انہیں اپنا جو بینک کا اثاثہ بھی بھرا ہوا ملتا ہے. He may one day find himself with the leisure and the inclination to open a book with a curious mind and start to become educated. تو بالآخر پھر جب یہ سب کچھ وہ حاصل کر چکا ہوتا ہے اس کے بعد شاید پھر کبھی وہ ایک دن کچھ وقت نکالے یا اس کے پاس کچھ فراغت ہو تو وہ کچھ اس طرف کو ایک جھکاؤ محسوس کرے، یا اسے خیال آئے یا اس کا دل کرے کہ وہ کوئی ایک کتاب کھولے اور پھر ایک تجسس بھرے ذہن کے ساتھ یا دلچسپی کے ساتھ وہ کوشش شروع کرے تعلیم یافتہ بننے کی. جس سے مراد ہے کہ اس کا پچھلا سارا سفر جو ہوتا ہے وہ محض پیسہ حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے، جبکہ اسے تعلیم کا نام دیا گیا ہوتا ہے لیکن مقصد کچھ اور ہوتا ہے. اور پھر جب وہ ان سب چیزوں کو حاصل کر لیتا ہے جو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو بالآخر پھر وہ بیٹھ کر کتابیں پڑھنا شروع کرتا ہے اگر کبھی اس کا دل کرے. تو یہ بھی ایک طنز ہے اسکولوں کے نظام پر جو مارک ٹوین کہ جنہوں نے یہ ایسے لکھا انہوں نے کیا وہاں امریکہ کے اندر. لیکن یقیناً ترقی پذیر ممالک میں آج کل بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے. تو مضمون یہاں مکمل ہو چکا ہے. اس سے متعلق سوال جواب کو اگلی ویڈیو میں مکمل کریں گے. آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے. یہ مضمون جو ہے دراصل رسل وین بیکر نے لکھا ہے، اور چونکہ انہوں نے اپنے اس مضمون میں یہاں ایک مارک ٹوین کی کوٹیشن بھی شامل کی تھی، جو حوالہ ہے یہ غلطی سے مصنف کی طرف منسوب کر دیا گیا جس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں.
تو آپ نوٹ کر لیجئے کہ اس مضمون کے جو رائٹر ہیں وہ رسل وین بیکر ہیں۔ بہت شکریہ۔